अस्सलाम वालेकुम जी। अगरचे मैं वो शेर नहीं पढ़ना चाह रहा जो कि किसी ने कहा था कि वो अरूज पाते हैं अपने, तो मैं वो वाला शेर नहीं पढ़ना चाह रहा है। वो क्या था उनका नाम, अफनानुल्लाह के वालिद साहब का जो उनका शेर है, लेकिन बहरहाल मैं वो नहीं पढ़ना चाह रहा, लेकिन एक दास्तान आपको सुनाना चाह रहा हूँ। गुज़िश्ता दिनों सोशल मीडिया के ऊपर मरियम औरंगज़ेब साहिबा ने एक ट्वीट किया और वो ट्वीट ये था, उस दिन वो अपीयर हुआ जिस दिन गवर्नमेंट कॉलेज GCU के वाइस चांसलर जो हैं उनकी तरफ से एक ट्वीट आया कि प्यारे तालिब इल्मों, यकीनन आपने तैयारी तो कर ली होगी, आज की हमारी मेहमान जो हैं वो मरियम नवाज शरीफ हैं, ठीक है। तो उस दिन फिर वो ट्वीट मरियम औरंगज़ेब साहिबा की तरफ से किया गया जिसमें कहा गया कि जो ग्रेट सीट्स ऑफ लर्निंग होती हैं उनको सियासी इख्तलाफात से बचाना चाहिए, पॉलिटिकल कंट्रोवर्सीज वहाँ पे अवॉइड होनी चाहिए और पॉलिटिकल लीडर्स को नहीं बुलाना चाहिए। जिसके ऊपर यूथिया मजहूल अल कौमल जाहिलिया लिल अक़ल लिल महदूद ने ये प्रोपेगंडा किया कि चूँकि मरियम नवाज शरीफ साहिबा के ऊपर आवाज़ें लग जानी थी तो इसलिए वो नहीं गई, लेकिन असल में वजह ये नहीं थी। असल में वजह ये थी कि 23 तारीख के लिए दो चीज़ें मुकर्रर हैं। एक तो मियाँ नवाज शरीफ साहब की प्रोटेक्टिव बेल जो है वो 23 तक है, शायद 24 तक, हाँ, और दूसरा 23 तारीख को जनाब असगर ज़ैदी साहब जो हैं, जो कि इस वक्त वाइस चांसलर हैं, उनकी जो है वो मुद्दत ख़त्म हो रही है और वो इस पूरी कोशिश में हैं कि किसी न किसी तौर पे एक्टिंग चार्ज इस यूनिवर्सिटी का उन्हीं को ही मिल जाए, गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी का, ताकि वो जो अकबा परवरी कर रहे हैं, वो जो उन्होंने गंद और गलाजत खोल दिया है इस ग्रेट सीट ऑफ लर्निंग के अंदर, वो उसको प्रोटेक्ट कर सकें और कोशिश कर सकें कि अगली एक्सटेंशन भी उनको दी जाए। और उनका ख्याल है कि जनाब मोहसिन नकवी साहब की मौजूदगी के अंदर कोई माई का लाल जो है वो उनको अगली टर्म डिनाई नहीं कर सकता। हाँ, को 2-4 PR की एक्सरसाइज करनी है, लेकिन उनकी 2 PR की एक्सरसाइज पिछले दिनों मुंह के बल गिरी या जाके कंध में बची हैं। पहली एक्सरसाइज उन्होंने ये करने की कोशिश की, स्टूडेंट वीक मनाया जा रहा है आजकल, बेशतर यूनिवर्सिटीज़ के अंदर स्टूडेंट वीक चल रहा है और उस स्टूडेंट वीक के अंदर स्टूडेंट एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ करते हैं। आप कुछ वीडियोस मुलाहिजा कर सकते हैं मेरे इसके दौरान। पहले आप वो वीडियोस जो होंगी या उनकी तस्वीर जो भी हमारे NLE साहब की लगा देंगे, उसके अंदर गवर्नमेंट कॉलेज जैसी यूनिवर्सिटी के अंदर ये जो चवलें मारी जा रही हैं, गाड़ियों की चिरचिराहटें फैलाई जा रही हैं, ये कभी यहाँ पे हुआ नहीं। यहाँ पे मियाँ नवाज शरीफ और मियाँ मंशा जैसे लोग भी पढ़ते रहे हैं, मतलब इस तरह के बड़े बड़े अमीर उमरा पढ़े हैं, लेकिन गवर्नमेंट कॉलेज का गेट जो होता था वो उनकी गाड़ी के लिए नहीं खुलता था, ठीक है ना, वो गोलबाग के पास ही, नासिरबाग के पास ही उसे उतार के जाना पड़ता था। तो मतलब कम से कम हमारे इल्म में तो यही है कि स्टूडेंट जब वहाँ पे गेट से अंदर आ जाते हैं तो फिर सब बराबर होते हैं और वहाँ पे किसी की वो नहीं होती, तो बहरहाल मतलब किसी की कोई ऊंच नहीं होती तो किसी को कोई नीच नहीं होती, फिर बराबर होते हैं वहाँ पे सारे। बहरहाल उन्होंने इस तरह की स्टूडेंट वीक के नाम के ऊपर घटिया हरकतों का जो वहाँ पे जमघटा लगाया, तो उससे पहले वो आपके सामने है, उससे पहले कुछ साबक रावियन जो हैं, जो कि वहाँ से ग्रेजुएट कर चुके हुए हैं, उन्होंने चेयरमैन हायर एजुकेशन कमीशन को एक ख़त लिख दिया जिसके अंदर मौसूफ़ की तमाम तर सरगर्मियाँ जो हैं, करिकुलर और एक्स्ट्रा करिकुलर सरगर्मियाँ, बराह रास्त तो नहीं हैं लेकिन इनके जो हैंड पिक्ड हैं, यानी मौसूफ़ ने इतनी अंधी डाली हुई थी कि 3 साल पहले इंटर्नी के तौर पे इंडक्ट होने वाली
کچھ خواتین کو ادارے میں ان کے پالتوؤں نے اعلیٰ مقام دینے کے لیے نیا ڈپارٹمنٹ کھول دیا نئے کیمپس کے اندر. وہ جو مرید کے پاس نیا کیمپس نہیں کھلا, اتھی ایک ڈپارٹمنٹ پولیٹیکل سائنس ڈپارٹمنٹ سے کٹ کے ایک اور ڈپارٹمنٹ کھول دیتا, اور وہ جو جس کی سٹینڈنگ 2.5 سال بھی نہیں تھی اس کو بغیر PhD کے اس ڈپارٹمنٹ کا ہیڈ بنا دیا. عیاشیاں کٹو, کام ہی کوئی نہیں. ٹھیک ہے. اور یہ وہ تمام لابی ہے جس نے جناب اصغر زیدی صاحب کے دور کو انجوائے کیا ہے. وہ جو درخواست لکھی گئی ہے HEC کی, اس کی کاپی گورنر پنجاب کو بھی بھیجی گئی ہے اور ہمارے ہتھے بھی چڑھ گئی ہے. اس کے اندر جو 3 ان کی حوالے سے امپورٹنٹ باتیں پوائنٹ آؤٹ کی گئی ہیں وہ بڑی خوفناک ہیں. میں ٹویٹ بھی کر چکا ہوں. ایک تو یہ ہے کہ انہوں نے اپنی نیشنلٹی چھپائی. اس وقت ان کی فیملی پاکستان کے اندر نہیں ہے. اس میں نوکری کرنے آئے ہوئے ہیں, کمانے آئے ہوئے ہیں اور یوتھیاپا پھیلانے آئے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. پہلے تو میں آپ کو بتاؤں کہ PR کی دو ان کی جو کیمپین جو ہیں وہ کیسے ہوئی ہیں, منہ کے بل کیوں پڑی ہیں, یہ کندھ میں جا کے کیوں بجی ہیں. انہوں نے پہلے کوشش کی کہ جنرل عاصم منیر شاہ صاحب کو جو ہے وہ والا گریڈ کھیل کے نا, ہاں وہ والا گریڈ کھیل کے تو یہاں پہ بلایا جائے. تو رانگ نمبر سے آپ کو مطلوبہ سہولت دستیاب نہیں ہے. عاصم منیر صاحب نے اسٹوڈنٹ ویک کے اوپر یہاں کا گیسٹ بننے سے انکار کر دیا. میرا خیال ہے, مجھے یاد پڑتا ہے جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب آ چکے ہیں یہاں پہ, مجھے یاد پڑتا. ٹھیک ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے اوپر تلخی بھی ہوئی تھی. انہوں نے ISPR نے جرنلسٹوں کو بلا لیا تھا, تو جرنلسٹوں نے وہاں پہ سوال کرنے کی کوشش کی تو اصغر زیدی نے بدتمیزی کی. بدتمیز تو وہ ایروگنٹ تو وہ ہے نا. بندے اس نے لاہور کے اندر بڑے ہائر کیے ہوئے ہیں کہ آج اس میرے ولاگ تو بعد بڑے فون آنے نے, یار تسی پھر کر دیتا یار. میں درمیان میں کر دیا تھا تو چھوڑ دیا تھا, نہیں کرنا چاہیے. اتنے دوست جو ہیں وہ پھر فون کرتے ہیں, ریکویسٹ کرتے ہیں, اس کے بعد پھر فون آ جانے. لیکن موصوف جو ہیں وہ اس وقت جرنلسٹوں کی وہاں پہ منہ ماری ہو گئی تھی. انہوں نے کہا کہ جناب آپ کو تو ہم نے بلایا ہی نہیں ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ سوالات کرنا اسٹوڈنٹ کا حق ہے. آپ کون ہوتے ہیں سوالات کرنے والے؟ بھئی آپ نے جب جرنلسٹ کو سوال کرنے کی اجازت نہیں دینی تو پھر آپ نے اسے بلایا کیوں تھا؟ انہوں نے کہا تانوں کہا کن نے بلایا سی, کیوں آئے ہو, نکلو اتھوں باہر. ٹھیک ہے. اب جرنلسٹ بیچارے کیا کرتے, وہ پیچھے بندوقاں والے کھلوتے ہوئے سن ISPR والے جڑے انہوں نے لے کے آئے سن. اور انہوں نے کہا بھی کہ یار یہاں پہ ایک غلیظ آدمی ہے, ہم نے نہیں جانا وہاں پہ. لیکن ظاہر ہے کہ اس وقت تو آپ کو پتہ ہے نا ISPR کا بڑا مقام ہوتا تھا, ہیں تو بہرحال اب بھی بڑا مقام ہے بھائی. ٹھیک. تو وہ اس کے بعد کوئی بندہ جو ہے وہ ادھر نہیں گھستا. بر HEC سے کوئی خبر آ جائے GCU کی تو وہ دے دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں اندر جتنی کی غلاظت پھیلی ہوئی ہے آپ اس کے اوپر خبر دیں گے تو جناب موصوف کا کوئی نہ کوئی لنک نکل آنا. تو خیر کانفیڈنٹ تو بڑے ہیں کہ محسن نقوی صاحب کے ساتھ جو تعلق نکلتا ہے جناب اصغر زیدی صاحب کا, اس کے ناطے اگلی ٹرم تو ان کی ہوئی ہی ہوئی. لیکن میں اس کے اوپر بلیو نہیں کرتا. بہرحال پہلی ان کی جو کوشش تھی وہ ناکام ہو گئی. جناب جنرل عاصم منیر شاہ صاحب نے آنے سے جنرل سید حافظ عاصم منیر شاہ صاحب نے آنے سے انکار کر دیا. اب دوسری اب انہوں نے سوچا ہوگا, میں ویسے ہی خیال کر رہا ہوں, انہوں نے سوچا ہوگا کہ اگلی حکومت تو آ رہی ہے PMLN کی, اب تو یہ دیوار پہ لکھا ہوا نظر آ رہا ہے, تو کیوں نہ فیوچر کی لیڈر مریم نواز شریف کو جب میں بلاؤں گا, اور ان کو ابھی تک اس طرح کے کسی اسٹوڈنٹ گیدرنگ میں کسی نے نہیں بلایا, تو میں بلاؤں گا تو میرا بڑا مقام ہو جائے گا. تو وہ محترمہ کو جب انویٹیشن آئی اور ادھر سے اناؤنس ہو گئی تو وہ پھر کئی لوگ پہنچے. مریم بی بی تک جی یہ آپ کو استعمال کر کے, یا آپ کا نام استعمال کر کے تو یہ اپنی ایکسٹینشن کا کیس سیدھا کرنا چاہ رہے ہیں. اچھا انہوں نے ان کے 3 ٹارگٹ تھے, یا تو یہاں پہ مجھے ایکسٹینشن دے دی جائے, یا جو ہے وہ مجھے HEC کا چیئرمین بنا دیا جائے, اور اگر یہ دونوں نہیں ہو سکتے تو پنجاب یونیورسٹی کا وائس چانسلر لگا دیا جائے. ٹھیک ہے. تو میرا خیال ہے ان کے تینوں ٹارگٹس مس ہو گئے موصوف کے, زیادتی ہو گئی ان کے ساتھ.
لیکن بندہ جب بہت زیادہ کیا کہنا چاہتے ہیں، کیا میں اس کو یہ لفظ ایک ہوتا ہے اگریسو نہیں، مطلب کہ اسپائرنٹ بھی نہیں، ایک اور لفظ ہوتا ہے، بہرحال اس وقت ذہن سے نکل گیا، بڑھاپا آ گیا نا، تو اتنا زیادہ بندہ جو ہے وہ ہر چیز کے گریب کرنا چاہ رہا ہو. ویسے بس جب بندے کی فیملی پاس نہ ہو تو ٹائم ہی ٹائم ہوتا ہے اس کے پاس 24 گھنٹے، وہ یہی سوچتا رہتا ہے، خاص طور پہ جب وہ بیرون ملک سے کمائی کرنے کے لیے آیا ہو تو اس نے تو ہر وقت یہی سوچنا ہوتا ہے نا. تو ہاں، تو وہ لیٹر جو لکھا گیا راوینز کے گروپ کی طرف سے، اور بڑے پڑھے لکھے، اس میں بھی پی ایچ ڈی لوگ شامل ہیں، انہوں نے لکھا کہ جناب صاحب نے اپنا پاسپورٹ چھپایا، ان کے پاس دوسرا پاسپورٹ تھا، انہوں نے یہ جھوٹ بولا کہ نہیں میرے پاس پاکستانی پاسپورٹ ہے. ایک بات. دوسری بات، ان کا کوئی ایڈمنسٹریشن کا تجربہ ہی نہیں تھا کسی بھی لیول کے اوپر، انہوں نے یہ بات بھی اپنے انٹرویو میں اور سی وی میں چھپائی. ایک اور تیسری بات تھی جو میں بھول گیا ہوں، تو کہنے لگے جی یہ 3 مس ڈیکلریشن کے باعث جو ہے ان کو تو سیریمونیسلی رخصت کرنا بھی نہیں بنتا، بجائے اس کے کہ آپ ان کو ایکسٹینشن دینے کی بات کریں. اوپر پھر پوری ڈیٹیل ہے جی، کافی ڈیٹیل اپلیکیشن ہے، میں وہ ساری پڑھ کے آپ کو بور نہیں کرنا چاہ رہا کہ کس طرح کون سا ڈپارٹمنٹ اور کہاں کہاں پہ اپوائنٹمنٹ کے ذریعے انہوں نے ادارے کا بیڑا غرق کیا ہے. تو یہ ہے جی. بہرحال دیکھیے 23 کو ان کو ایکسٹینشن ملتی ہے جس کے لیے وہ بہت زیادہ پر امید ہیں اور پر یقین ہیں، اور شاید انہیں یہ اسائنمنٹ دی گئی تھی. پہلے بیچاروں نے انویسٹمنٹ کی ارسلان بیٹے کے اوپر، پی ٹی آئی کا وہ جو سوشل میڈیا ہیڈ تھے ارسلان صاحب، ڈاکٹر ارسلان صاحب، ان کے ساتھ نٹی گریٹی سیٹ کی، عمران خان کو بلایا، عمران خان کی تعریف و توصیف کے اندر وہ تعریف و توصیف کے پل باندھے، اور وہ پھر عمران خان کے ساتھ ہاتھ ہو گیا. عمران خان تو 2/3 بلکہ 3/4 اکثریت کے ساتھ واپس آنے تھے. ڈاکٹر صاحب نے چیئرمین ایچ ای سی لگنا تھا، باقاعدہ ان کے ساتھ ارسلان بیٹے نے کہا کہ جناب اگلے ایچ ای سی کے چیئرمین آپ ہی ہیں، تو لیکن وہ پھر ہینڈ ہو گیا ان کے ساتھ. تو بہرحال وہ راوینز کا لیٹر ہے ہمارے پاس. گورنر پنجاب یقیناً اب تک اس کے اوپر انکوائری مکمل کر کے اور اپنی سجیشن لکھ بیٹھے ہوں گے. تقرری کی اجازت تو انہوں نے دینی ہے. بلیغ الرحمان صاحب شریف آدمی ہیں ویسے، ٹھیک ہے، اور یقیناً وہ اتنے بڑے گند کا ٹوکرا سر پہ اٹھا کے باولپور جانا پسند نہیں فرمائیں گے. میری کم از کم یہی خیال ہے. توڑا کی خیال ہے، ذرا نیچے آ کے لکھو نا. اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.